کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی ایک جگہ رک سی گئی ہے؟ روز اٹھنا، وہی کام، وہی روٹین، اور اندر سے ایک آواز جو کہتی ہے کہ کچھ اور بننا تھا، کچھ اور کرنا کا ارادہ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ خواب دھندلے ہوتے چلے گئے۔ اگر ہاں، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جس نے کئی نوجوانوں کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ ہے ہاؤ ٹو بی ڈسپلن، یعنی نظم و ضبط کیسے سیکھیں، اور اس کے رائٹر کا نام ہے شیلڈن ہووے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ ہریتک، جو کہ دلی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا، ایک سردیوں کی شام وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اسے اندر سے کھوکھلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نوکری ٹھیک تھی، مگر لگتا تھا زندگی میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اس نے بڑے خواب دیکھے تھے، اپنی کمپنی کھولنے کے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ بننے کے، اپنی مہنگی گاڑیاں لینے کے، مہنگے گھر لینے کے، مگر وہ خواب ابھی تک صرف خواب ہی تھے۔ ایسی ہی ایک شام جب وہ موبائل پر سوشل میڈیا سکرول کر رہا تھا، اس کی نظر ایک کتاب کے ریویو پر پڑی۔ کتاب کا نام تھا ہاؤ ٹو بی ڈسپلن اور رائٹر کا نام تھا شیلڈن ہووے۔ پہلے تو اس نے سوچا یہ تو وہی پرانی باتیں ہوں گی، نظم و ضبط کی باتیں، مگر کہیں اندر سے ایک آواز نے کہا شاید یہی وہ چیز ہے جس کی تمہیں ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اس نے فوراً ہی آن لائن آرڈر کی۔ 3 دن بعد جب بک اس کے ہاتھ لگی تو اس نے سوچا کہ دیکھتے ہیں آخر اس میں خاص کیا ہے۔ وہ اپنی بالکنی میں چائے اور کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب کا پہلا پیج کھولا۔ پہلا اہم سبق: واضح اور قابل حاصل مقصد طے کریں، یعنی کلیئر اینڈ اچیویبل گولز۔ کتاب کا پہلا چیپٹر کا عنوان پڑھتے ہی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل کی بات پڑھ رہا ہو۔ کتاب کہہ رہی تھی، واضح اور قابل حاصل مقصد ہی نظم و ضبط کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ سمت اور تحریک ہیں جو آپ کو راستے پر قائم رکھتی ہیں اور آپ کو بڑی کامیابیوں تک لے جاتی ہیں۔ ہریتی کو اچانک احساس ہوا کہ یہ اتنی سی بات ہے، مگر اس نے آج تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ وہ یہ سوچنے لگ گیا۔ وہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے۔ پھر اس نے اگلا پیراگراف پڑھا اور ایک لائن نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کتاب میں لکھا تھا، بڑے خواب دیکھنا کبھی مت بھولیے، مگر ہمیشہ اپنا مقصد بھی واضح رکھیں۔ یہ پڑھ کر وہ اٹھا۔ اس نے اپنی نوٹ بک اٹھائی اور اپنی زندگی کے لیے پہلی دفعہ واضح، چھوٹے اور قابل حاصل مقصد لکھنے شروع کیے۔ پہلا: صحت، اگلے 6 مہینوں میں 10 کلو وزن کم کرنا، روزانہ 30 منٹ ایکسرسائز کرنا۔ نمبر 2: کیریئر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی 3 ایڈوانس کورسز اگلے 4 مہینوں میں پورے کرنے ہیں۔ نمبر 3: ذہنی نشوونما، ہر مہینے کم از کم 5 نئی کتابیں پڑھنی ہیں۔ نوٹ بک بند کرتے ہی اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی سمت ملی ہے۔ اگلی صبح جب اس کا الارم 6 بجے بجا تو اس کا پہلا ارادہ تھا کہ سنوز کا بٹن دبائے اور سو جائے، مگر پھر اسے اپنے لکھے ہوئے مقصد یاد آئے۔ اس نے خود سے کہا، نہیں، تبدیلی کا سفر آج سے ہی شروع ہوتا ہے، اور وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کتاب نے اسے سکھایا تھا، کامیابی کا سفر چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے بڑے مقصد کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں تقسیم کریں۔ اس نے اپنے فٹنس گول کو چھوٹے سٹیپس میں بانٹا۔ پہلے ہفتے فقط 15 منٹ کی واک، دوسرے ہفتے 20 منٹ، اور پھر آہستہ آہستہ اسے جاگنگ اور ایکسرسائز میں بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر ایک بڑا چارٹ بھی لگا دیا جہاں وہ روزانہ اپنی کامیابیوں پر ٹک مار لگاتا۔ ہر ٹک اسے اگلے دن کے لیے اور توانائی فراہم کر دیتی۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن اس کی ماں کا فون آیا۔ اس کی آواز میں فکر تھی۔ بیٹا، 2 ہفتے سے فون تک نہیں کیا، تم خیریت سے تو ہو؟ ریتک کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنے مقصد کے اس جنون میں اپنے پیاروں اور اپنے تعلقات کو بھولتا جا رہا تھا۔
کتاب نے اسے سکھایا تھا کہ کامیاب زندگی کا مطلب صرف کیریئر نہیں بلکہ زندگی کا توازن بھی ہے۔ اس نے فوراً اپنی نوٹ بک میں ایک نیا گول لکھا: ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ پیرنٹس کو فون کرنا اور ان سے بات کرنا، دوستوں کے ساتھ مہینے میں 1 دفعہ ملنا۔ کتاب کا پہلا چیپٹر اس کے لیے ایک رہنما بن گیا تھا۔ ریتک کی زندگی آہستہ آہستہ ایک مثبت سمت میں جانا شروع ہو گئی تھی۔ ریتک کے چارٹ پر ٹک مارکس بڑھتے جا رہے تھے، ہر ٹک اسے نئی توانائی اور اعتماد دیتی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اب کتاب کا اگلا چیپٹر پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسرا اہم سبق: ایک مضبوط اور مستحکم ڈیلی روٹین۔ جی ہاں، کریٹ اے اسٹرانگ ڈیلی روٹین۔ دوسرے چیپٹر کی پہلی لائن نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کتاب میں لکھا تھا: ایک مستحکم ڈیلی روٹین اچھی عادت کو مضبوط بناتی ہے، یہ فوکس کو بڑھاتی ہے، فیصلوں کی تھکن کو کم کرتی ہے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ ریتک کو اچانک واضح ہوا کہ یہ وہ چیز تھی جس کی اسے ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی زندگی بے ترتیب تھی، کبھی اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کام کرنا ہے، کب پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی ٹھیک ٹھاک پلان نہیں تھا۔ ہر روز یہ فیصلہ کرنا کہ اب کیا کروں، خود ایک دکھا دینے والا کام تھا۔ اس نے فوراً اپنی نوٹ بک نکالی اور ایک مثالی اور متوازن روٹین لکھنا شروع کی۔ صبح 6 بجے اٹھنا اور بستر فوراً چھوڑ دینا۔ 6:15 سے 7 بجے تک ایکسرسائز یا یوگا۔ 7:15 سے 8 بجے تک ناشتہ اور تیاری۔ 9 سے 5 آفس کا ٹائم۔ 6 سے 7 نئی اسکل سیکھنے کا مخصوص وقت۔ 7:30 سے 8:30 بجے تک آرام، دوستوں یا فیملی کے ساتھ وقت۔ 9:30 سے 10 اگلے دن کی پلاننگ یا ڈائری لکھنا۔ 10:30 بجے سونا بس۔ مگر اس روٹین پر عمل کرنا اسے لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ پہلے دن الارم بجتے ہی اس کا پورا جسم چلایا، صرف 5 منٹ اور سو جاؤ۔ مگر پھر اسے اپنے گولز اور وہ چارٹ یاد آیا جو دیوار پر لگتا تھا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا، الارم بند کیا اور بستر سے نکل کر اپنا چہرہ دھویا۔ پہلے کچھ دن تو ایک جادو چل رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی جسم میں درد ہوتا، شام کو پڑھائی کا وقت جب ہوتا تب نیند آتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ روٹین اس کی دوسری فطرت بنتی گئی۔ اس کی پروڈکٹیوٹی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ اس کے آفس کے مینیجر نے بھی اس کے کام میں ہونے والی بہتری پر اس کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ مگر ایک چیلنج تب آیا جب اس کے قریبی دوست نے اتوار کو ایک فلم دیکھنے کے لیے بلایا۔ فلم کا وقت اس کے اسٹڈی کے گھنٹے سے ٹکرا رہا تھا۔ ریتک کنفیوژن میں پڑ گیا، کیا کرے؟ دوستوں کے ساتھ تعلقات اہم ہیں یا اس کی روٹین؟ تب اسے کتاب کی ایک اور بات یاد آئی جس سے اس نے نشان لگایا ہوا تھا: نظم و ضبط کا مطلب زندگی کا لطف ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پریورٹیز کے مطابق ایک بیلنس پیدا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا لچکدار بنائیں کہ غیر متوقع موقع کو بھی امبیرش کر سکیں۔ اس نے سمجھداری سے کام لیا۔ اس نے دوست کے ساتھ فلم دیکھنے کا پروگرام قبول کیا، مگر اگلے دن کی اپنی ایکسرسائز سیشن کو تھوڑا مختصر کر کے اس نے اپنی روٹین میں ہی اسے فٹ کر لیا۔ اس نے سیکھا کہ روٹین ایک غلام بنانے والی زنجیر نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے والی اور رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ ریتک کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے سب سے بڑے دشمن اس کی ایک پرانی عادت تھی اور وہ تھا آسانیوں کا جال، جس کا سامنا اسے ابھی ہونا تھا۔ کیسے؟ جب موبائل سکرول کرنے کا، میٹھا کھانے کا یا کام ٹال دینے کا دل چاہے تو اپنے آپ پر قابو کیسے پانا؟ یہ سب کچھ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جہاں ہم کتاب کا سب سے مشکل مگر انتہائی اہم چیپٹر سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ سبق صرف ریتک کی زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ اور سب سے امپورٹنٹ موڑ ثابت نہیں ہوا، بلکہ کئی اور ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اس کو سمجھ کر اور امپلیمنٹ کر کے اپنی لائف میں بہت کچھ حاصل کیا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے۔
تاکہ آپ اگلی ویڈیو مس نہ کر سکیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا اور آپ اپنی زندگی میں کون سی چیز بدلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی بہتر زندگی کا سفر ایک اچھے فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ آج کا دن وہی فیصلہ کرنے کا دن ہے۔